صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین ذات کبریا کا ایک حسین راز ہے، حسین ذات کبریا کا ایک حسین راز ہے، حسین سرفراز تھا، حسین سرفراز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت حسین ذات کبریا کا ایک حسین راز ہے، حسین سرفراز تھا، حسین سرفراز ہے۔ حسین اور نماز کو جدا نہ خنجروں سے کر، نماز بھی حسین ہے، حسین بھی نماز ہے۔ سبحان اللہ سبحان، صلی علی محمد و آل محمد۔ نظر نظر میں چڑھے گی حسین محشر تک، حق کی مٹی پلید ہو جاتی، حق کی مٹی پلید ہو جاتی، اہل باطل کی عید ہو جاتی۔ ارے سر نہ دیتا اگر نبی کا پسر، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ نعرے حیدری، زندہ آباد زندہ آباد، مرد آباد، لعنت بے شمار۔ یہ سبھی کلیجہ ہے، حوصلہ بلالی ہے، یہ سبھی کلیجہ ہے، حوصلہ بلالی ہے، ہم حسین والوں کی بادگی نرالی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ارے دل ذریح سرور ہے اور آنکھ جالی ہے، ہم نے اپنے سینے میں کربلا بسا لی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بلند ترین درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دلوں میں، آنکھوں میں، سانسوں میں اور زبان میں ہے، دلوں میں، آنکھوں میں، سانسوں میں اور زبان میں ہے۔ ارے یزید تیرا خزانہ تو ہو گیا خالی، غم حسین کی دولت ہر ایک مکان میں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بہت عظیم وہ قرآن کی زبان میں ہے جو کربلا کے بلاخیز امتحان میں ہے، اسی نے سارے رسولوں کی آبرو رکھ لی جو ایک حسین محمد کے خاندان میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پر محمد والے محمد سلمان۔ اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتأييد والإكرام على سيد ما في الوجود، بسم الله بكل موجود مقتدى داخل الوجود، صاحب رواية الحمد والمحامد والمجود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق وبالباطل اللہ وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال اللہ تعالی نادی علیم مظہر العجائب تجدہ اولا لکا فی النوائب، کلو ہمی وحام شین جلیب عظمتے کا، یا اللہ بنبوتے کا، یا محمد بولایتے کا، یا لیو یا لیو یا لی۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محمد کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب عیسیٰ عند اللہ ومثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت نے بہت بہترین شعر مولا حسین کی خدمت میں پیش کیے اور قبول بھی ہو گئے، انشاءاللہ آمین۔ اور وہ آپ نے جو کہا کہ یزید کے متعلق، تو ایک شعر اس سے ہی لگ کر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ ظلم بڑھ کر مزید ہو جائے، ظلم بڑھ کر مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم بڑھ کر مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ذکر سرور نہیں رکنے والا، چاہے تمام دنیا یزید ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ زندہ آباد، مرد آباد، لعنت بے
محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور دوسرا شیخ انہوں نے کہا ماشاء اللہ ذکر حسین کے متعلق، اللہ آپ کو ایسا گھر دے ذکر حسین جہاں صبح و شام ہو، اللہ آپ کو ایسا گھر دے ذکر حسین جہاں صبح و شام ہو، اور وہ جب ظہور امام زمانہ تو ایک شب آپ کے گھر ان کا قیام ہو. نعرے حیدری. مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له. واقعاً یہ مباہلے کی آیت ہے، اور وہ یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد 10 ہجری میں پیغمبر اسلام نے تمام مملکتوں کو خط لکھا. حبش کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، روم کے بادشاہ ہرکل کو خط لکھا، اور خسرو پرویز پارس کے بادشاہ ایران کے بادشاہ پارس کے بادشاہ پرویز خسرو کو خط لکھا، اور نظران جو یمن میں ہے وہاں پر عیسائی بستے تھے ان کو خط لکھا کہ آپ اسلام قبول فرمائے. تو یہ لوگوں نے جو ہے پہلے تو بہت غصہ ہوئے. ان کے جوان اشرف اعظم جو یمن کا بادشاہ تھا، اشرف اعظم، اس کے ارد گرد تمام لوگ آئے اور بڑی ہی جوان لوگوں نے بڑے جوش میں کام لیا. تو اشرف اعظم نے فرمایا ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے. تو 14 عالموں کا ایک وقت ابو حارث اور سید عاقب کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا. اور دیکھیں عالم جو ہوتا ہے وہ اقلیت کا فکر و فہم کا ایک خزانہ ہوتا ہے. قوم کا جو ہے ایک خلاصہ ہوتا ہے. جو عالم ہوتے ہیں ایسے ویسے نہیں ہوتے، بہت ہی پڑھے لکھے سمجھدار اور اچھے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں. تو 14 لوگوں کو ہی منتخب کیوں کیا گیا؟ ہمیں کیا صرف 14 ہی کیوں آئے، 15 کیوں نہ آئے؟ یہ جانتے تھے عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی جانتے تھے کہ بائبل میں بھی لکھا ہے، توریت میں بھی لکھا ہے کہ 14 معصومین ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب پیغمبر آئے تو کسرا کے 14 کنگورے ٹوٹے. اب انہیں نہیں پتا تھا یہ جو 14 آئیں گے یہ 14 معصومین کے سامنے ٹوٹیں گے، ہاریں گے اور فتح مبین ہوگی. بالکل اصل میں مباحثہ ہوا ہی نہیں. مباحثہ ہوا یا مصالحہ ہوا. مباحثے کا معنی ہے جھوٹوں پر لعنت، سچوں پہ رحمت. جھوٹوں پہ صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں، صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں، مشیت رب کے مجاز کو علی کہتے ہیں. کمال انسان کی ہے معراج مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی معراج کو علی کہتے ہیں. نعرے حیدری یا علی. صادق و امین پیغمبر اسلام ہے. صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں، مشیت رب کے مجاز کو علی کہتے ہیں. کمال انسان کی ہے معراج مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی معراج کو علی کہتے ہیں. وہاں پہ جھوٹوں کا کوئی تصور نہیں تھا. اب کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کون ہے اور صدیقہ کون ہے؟ ہم کہیں گے صدیق ہونا اور بات ہے، صدیق اکبر کہلانا میں کیا کر رہا ہوں تو بڑا لطف لیجیے اس میں سے. بے شک ہونا اور بات ہے. اگر صدیق ہوتے تو مباہلے کے میدان میں پیغمبر اسلام لے کر جاتے. پیغمبر اسلام کا مباہلے کے میدان میں
किस बात की दलील है? कज़्ज़ाब है। بے شک واہ 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 اور ایسی ذلیل قوم جو جھوٹی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے شک بہت لعنت بے شمار۔ تو یہ لوگ آئے، جب آ رہے تھے تو یہ لوگ جو ہے بڑی سمپل لباس پہنے ہوئے، لباس بہت ہی سادگی پسند لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب مسجد نبوی کے قریب آئے تو انہوں نے جاؤشم والے بھڑک لباس پہنے، سونا اور چاندی کی انگوٹیاں پہن لی اور سونا زیب تن کیا اور حریر پہنا جو مردوں پر حرام ہے۔ حریر عورتوں پر جائز ہے، مردوں پر حرام ہے۔ سونا عورتوں پر جائز ہے، مردوں پہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ لوگ آئے اور سلام کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے چہرہ پھیر لیا، کس طرح آ کے سلام کر رہے ہیں، جبکہ جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر سامنے جو سلام کر رہا ہے وہ اگر مسلمان ہو تب واجب ہے۔ یہی سبب ہے جب بی بی زہرا کو کسی نے سلام کیا، سلوات پڑھیے محمد بہت خوب۔ اب یہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کون بتائے کہ پیغمبر سلام قبول کیوں نہیں کر لے، قبول کیوں نہیں کر رہے؟ باہر آئے، ایک دو دن ملے تو ان سے سوال کیا، کہا رسول کی باتیں رسول جانے، نبی کی بات نبی جانے، ہم کیا جانے؟ نبی کا مزاج ہم کیا پہچانے؟ ہم کہیں گے جو نبی کے مزاج کو نہیں پہچان سکا آج تک کہتے نبی ہم جیسے۔ جو نبی اللہ کی زندگی میں نبی کا مزاج نہیں سمجھ سکتے تو بعد نبی اسلام کا مزاج کیا سمجھیں گے؟ خلیفہ کیا بنیں گے؟ خلیفہ وہی بنے گا جو نبی کا مزاج ان کی زندگی میں سمجھے، بعد زندگی وہی کام آئے گا۔ سلمان فارسی کھڑے تھے، فرمایا آئیے میں لے چلتا ہوں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے، اور مولا علی نے فرمایا آپ لوگ کس سے ملنے آئے ہیں؟ نبی اللہ سے ملنے آئے ہیں یا بادشاہ سے ملنے آئے ہیں؟ ہم نبی اللہ سے ملنے آئے ہیں۔ کئی لباس بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں، ویسا آپ نے زیب تن کیا ہے، لہذا اپنا لباس بدلیے۔ جب پیغمبر اسلام کے سامنے آئے دوسرا لباس پہن کر تو سلام قبول کیا۔ اب دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے، پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ آپ نے پہلے ہمارا سلام کیوں نہیں قبول کیا؟ فرمایا کہ آپ کو راہب کہتے ہیں، پادری ہوتا ہے عیسائیوں میں ان کو راہب کہتے ہیں، اور راہب کا معنی ہوتا ہے ترک دنیا، ترک دنیا، اور آپ تو دنیا کو دیب تن کر کے آئے تھے، دنیاوی لباس پہن کر آئے تھے، تو آپ کے عمل میں اور آپ کے عقیدے میں تضاد ہے۔ عمل ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے عقیدہ ہو۔ بس یہ کہا تو عیسائی لوگوں کا دل بیٹھا گیا، وہیں پر وہ لوگ ہار گئے، میرا نبی اللہ جیت گیا۔ میں کیا کر رہا ہوں وہیں پر۔ اور دیکھیں، اور پھر ایسا ہوا، کہا کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لیجئے۔ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں بھائی، عیسائی کہہ رہے ہیں ہم پہلے سے مسلمان ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا آپ کتے گھر میں پالتے ہو، سور کو کھاتے ہو، حرام جانور کھاتے ہو، کتوں کو پالتے ہو، اور عیسائی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ آقا ہے وہ بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بس وہ لوگ مباحثہ کرنے لگے۔ آیت آئی قرآن مجید کی آیت، مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ کی تو ماں تو ہے، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ خلقہ من تراب، آدم تراب سے بنے ہیں، آدم تراب سے خلق ہوئے ہیں، آدم تراب سے بنے ہیں، آدم تراب سے پیدا ہوئے ہیں، آدم تراب سے خلق ہوئے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں، میرا جملہ ضائع نہ جانے دیجیے گا، وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ علی ابو تراب ہے، آدم تراب سے بنے، علی ابو تراب۔ حیدری
اپنی موت مار دیا، وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا، جو زندگی کے لیے زندگی کا باپ ہوا، وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا، وہ جو زندگی کے لیے زندگی کا باپ ہوا. یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک فقط علی نے کہا کہ میں کامیاب ہوا. سلوات پڑھیے محمد والے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. یہ بات طے ہے آدم سے لے کر خاتم تک فقط علی نے کہا کہ میں کامیاب ہوں، جس نے موت کو اپنی موت مار دیا، جو زندگی کے لیے زندگی کا باپ ہوا. یہ بات باپ ہوا. ارے میں کیا کروں، آدم کا باپ، آدم ذات کا باپ، مخلوقات کا باپ، جو خرچ کرتا وہی تو ہوتا ہے باپ. مولا کائنات اور کبھی دری میں فرماتے ماں کے شکم میں بچوں کو میں پیدا کرتا ہوں، بارش میں برساتا ہوں، ہوا میں چلاتا ہوں، کھیتی میں اگاتا ہوں. پتا چل بچا کیا؟ اللہ حکم دیتا ہے، حکومت مولا کائنات کی ہے. اللہ حکم دینے والا ہے، حکومت مولا کائنات کی ہے. بچوں کو میں ماں کے شکم میں میں پیدا کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا، جو زندگی کے لیے زندگی کا باپ ہوا. یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک فقط علی نے کہا کہ میں کامیاب ہوا. اور پھر ان سے کہا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہ کہیے. یہودیوں کو بھی جواب دیا، عیسائیوں کو بھی جواب دیا. یہودی بدگمانی کرتے تھے، ان کو بھی جواب مل گیا آدم کے تو ماں باپ بھی نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پہ ایسے تو ابو تراب مولا کائنات ہے ظاہری طور پہ، کیونکہ وہ تراب سے خلق ہوئے، مٹی سے خلق ہوئے. مولا علی نوری ہے. پتہ چلا ترابی ہونا اور بات ہے، نوری ہونا اور بات ہے. اب یہ مباحثہ کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے آیت ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اگر علم آنے کے بعد یہ لوگ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیجئے ابناءنا اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں. یہ جمع کا صیغہ ہے، اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. جمع کا صیغہ ہے. جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے سنگولر اور پلورل، ایک سنگولر اور دو سے زیادہ پلورل. لیکن یہاں پہ عربی میں ایسا ہے واحد، تثنیہ اور جمع، ایک، دو اور دو سے زیادہ، تین اور جمع کا صیغہ ہے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. تو پیغمبر اسلام کی اگر اصلی بیٹیاں ہوتی زینب، ام کلثوم اور رقیہ، تو جس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے، بیویوں کو بھی لے آتے. نہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالہ کی بیٹیاں تھی تو پیغمبر اسلام نے وقتی طور پر پالی تھی. نہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام اس زمانے میں عرب میں اگر کوئی پالتا تھا وہ باپ کہلاتا تھا، جو پالتا تھا وہ باپ کہلاتا تھا. یہی سبب ہے مولا کائنات سب کے باپ کہلائے. سبحان اللہ. کیا اب تمام صحابہ اکرام جس طرح خیبر کے میدان میں تیار ہو کے کھڑے تھے کہ شاید ہم کو علم مل جائے، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. میں کیا کر رہا ہوں، جو حیدر کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. سب تمام رات بھر تیاری کرتے رہے کہ ہم جائیں گے جھوٹوں کے مقابلے میں. لیکن مشیت جانتی تھی سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے. مشیت جانتی تھی. اور جب صبح ہوئی تو سلمان منا اہل بیت، اطرت نہیں ہے لیکن اہل بیت میں شامل ہے سلمان. سلمان کو ایک لال سرخ کمبل دیا. یا ایھا المدثر، کمبلی والے نے ایک کمبل دیا، کہا جاؤ اور میدان میں ایک سائبان بناؤ.
میں کہوں گا سلمان کو ہی کیوں دیا، کسی عربی کو کیوں نہیں دیا، کسی اجمی کو کیوں دیا؟ اتنے سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، بڑے ہی وقار والے، بڑے ہی بہادر، بڑے ہی سچے صدیق، وہ ان لوگوں کو کیوں نہ لائے؟ نہ صاحبان بنانے کے لیے ان کو تھوڑا سی مہلت دی؟ یعنی وہ میدان پہ وہی آ سکتا تھا جو سچا ہو۔ بے شک، بہت میں خوب، کیا کر رہا ہوں؟ جھوٹوں کی جگہ نہیں تھی، سبحان اللہ۔ تیار ہو کر آئے، لیکن پیغمبر اسلام جب چلے ہیں تو اس طرح چلے کہ آگے آگے پیغمبر اسلام انگلی پکڑے حسن علیہ السلام، گود میں حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے عصمت پردہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے پیچھے مولا کائنات۔ جس طرح آیت نازل ہوئی، علی 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 سکا مولا علی علی سکا مولا علی علی سکا مولا علی علی سکا مولا علی علی نعرہ سکا مولا علی علی، جگہ جگہ گلی گلی، دشمن میں لعنت، ایجد میں لعنت، ممی میں لعنت، سمرے میں لعنت، ایجد میں لعنت، ممی میں لعنت، سمرے میں لعنت، برملا پہ لعنت ہے، برملا میں لعنت، بے شمار بے شمار ایک سلوات والے محمد۔ اب آگے آگے کل رحمت، بیچ میں کل عصمت، آخر میں کل ایمان، یہ کہہ دوں آگے نبوت کا پہرا، پیچھے امامت کا پہرا، بیچ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ نعرہ حاضری بولو، نعرہ حاضری بولو، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند سلوات۔ اور جس طرح آیت نازل ہوئی ویسے ہی گھر سے نکلے، آگے آگے رحمت، پیچھے کل ایمان، بیچ میں کل عصمت۔ پیغمبر اسلام نے عرض فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک تو چادر والی بات تھی، حدیث قصہ، ایک چادر سلمان فارسی نے لال چادر مباہلے کے میدان میں بجا کے لگائی تھی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ دیکھیے عزیزان محترم، ابو حارث جو ان کا سب سے بہترین، سب سے اچھا عالم تھا، اس نے اپنے لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ اگر صحابہ اکرام آئیں گے تو مباہلہ ہوگا، اور اگر اہل بیت آئیں گے تو مباہلہ نہ ہوگا۔ جب اس نے دیکھا کہ آگے آگے رسول اللہ آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ تو دیکھ چکا تھا، بی بی زہرا تو پردے میں تھی، مولا علی پیچھے تھے، کس کو دیکھ کے کہا کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنا راستہ ہٹ جائے، راستہ چھوڑ دے۔ مولا حسین علیہ السلام کو دیکھ کے کہا، مولا حسن کو دیکھ کے کہا، پتا چلا حسین علیہ السلام اگر آئے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ پہاڑ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کیل کی طرح دنیا میں اسے بھگو دیا ہے، اللہ جس چیز کو زمین میں گاڑ دے وہ وہی اکھاڑ سکتا ہے جسے آپ آقا حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا کر رہا ہوں دوستوں؟ اور ابو حارث کہتا ہے کہ اگر ہم نے مباہلہ یعنی جھوٹوں پر لعنت، اگر ہم نے مباہلہ کیا تو نذران کے ایک چڑیا بھی باقی نہیں رہے گی، تمام سور ہو جائیں گے، بندر بن جائیں گے۔ پتا چلا مولا حسین کے مقابلے میں آنے والا، میں نتیجہ دے رہا ہوں، پیغام ہے
آقا حسین کے مقابلے میں آنے والا بندر بن جاتا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آیا یزید عالموں کا لباس پہن کر بندر کیوں نہ جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ بندر ہو چکا تھا۔ اب سمجھ میں یہ آیا یزید مردہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ ایک میر کا بہترین سلوات پڑھی۔ سب مل کے نعرہ حیدری، سب مل کے نعرہ حیدری، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ شبیر کے دشمن جو کبھی تخت نشی تھے وہ آج پشے مہم و گما تک نہیں ملتے۔ شبیر کے دشمن جو کبھی تخت نشی تھے وہ آج پشے مہم و گما تک نہیں ملتے۔ زندہ ہو تو لعنت کے فصیلوں میں مقید، مر جائے تو قبروں کے نشان تک نہیں ملتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوستو بس فتح مبین ہوئی، جزیہ دینا قبول کیا عیسائیوں نے، لیکن مباہلہ نہیں ہوا۔ عید مباہلہ ہم کہتے ہیں لیکن مباہلہ ہوا نہیں، کیونکہ اگر صحابہ آتے جو جھوٹے تھے تو مباہلہ ہوتا۔ یہ تو صادق و امین تھے پیغمبر اسلام، مباہلے کا سوال ہی تھا۔ بس آج میں چاہتا ہوں کہ غازی عباس کا تھوڑا سا مسائل پڑھ دوں۔ گر سکینہ کا چچا ہاتھوں کو کٹواتا نہیں، پھر زمانہ حشر طلب وفا کا رزق پاتا نہیں۔ میرے داتا میرے آقا رزق اس کا چھین لے جو حضرت عباس کی حاضری کھاتا نہیں۔ 8 محرم کو حضرت عباس کی حاضری ہوتی ہے، حضرت عباس علمدار کا دسترخوان بچتا ہے اور شربت بانٹا جاتا ہے۔ دوستو آپ کو پتا ہے شربت کیوں بانٹا جاتا ہے؟ سبھی لوگ کیونکہ غازی عباس خشک مشق لے کے گئے تھے اور فرات پر قبضہ کر کے مشق کو بھرا، لیکن میرے عباس جب میرا عباس لوٹ رہا تھا ایک مرتبہ علم نے دائیں سے بائیں کی طرف کروٹ لی، پھر علم نے بائیں سے دائیں کی طرف کروٹ لی۔ عباس جب دائیں سے بائیں کی طرف علم نے کروٹ لی تو غازی عباس کا دائنا بازو کٹ گیا۔ بی بی زہرا فرماتی ہے، بی بی زہرا فرماتی ہے سلام ہو اس عباس پر تو اپنے بازو پیش کرے آنے والا ہے، سلام ہو اس عباس پر۔ عباس علمدار کے بازو کٹ گئے لیکن پانی بی بی سکینہ تک نہیں پہنچا، اس لیے سبیلیں لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہر جگہ سبیلیں لگنا جو ہے شروع ہو چکی ہے، آغاز ہو چکا ہے، ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ بی بی زہرا کہتی ہے، فاطمہ زہرا کہتی ہے میرے حسین کی مصیبت پر اس طرح نہ گریا کرنا، ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے جنازے پہ روتی ہے، گریا کرتی ہے۔ ہاں دوستو 8 محرم کو حضرت عباس کی حاضری ہوتی ہے، دسترخوان بچتا ہے اور شربت بنایا جاتا ہے۔ ایک شخص رہتا تھا کربلا میں، حضرت عباس علمدار کے روزے کے بعد اللہ ہمیں حضرت عباس کی زیارت سے نوازے، اور آقا حسین کے روزے کے درمیان ایک شخص رہتا تھا جو امام حضرت عباس کی حاضری کیا کرتا تھا۔ 8 محرم آئی، اس نے دسترخوان بچھایا، جب دسترخوان بچھا رہا تھا تو اس کو ایک عجیب خیال آیا، کیوں نہ آج میں باب الحوائج کو بلا لوں نظر نیاز دینے کے لیے، آج میں غازی عباس کو نیاز دینے کے لیے بلا لوں۔ اور حسرت بری نظروں سے تمام آتے گئے، یہ باہر نکلتا تھا اور حضرت عباس کا روزہ سامنے دکھتا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے غازی عباس، اے سکینہ کے چچا، آپ کو واسطہ ہے سکینہ کا، آپ کو واسطہ ہے شہزادی زینب کا، آج نیاز دینے آپ خود آئیے گا۔ ایک مرتبہ اندر آئے، تمام لوگوں نے کہا ہمیں کام پہ جانا ہے، دیری ہو رہی ہے، آپ نیاز دلا دیجئے تاکہ ہم لوگ چک کے چلے جائیں۔ فرماتے رک جائیے، میرا غازی عباس آج نیاز دینے آنے والا ہے۔ باہر گئے اور کہتے تمہیں واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اے غازی عباس آج میرے گھر میں نیاز دینے ضرور آ جانا۔ اندر آئے، دیکھتے
नौजवान बैठे हुए हैं, फरमाते हैं शायद इस बरस गाजी अब्बास नहीं आए, आते साल आएंगे, आप ऐसा करिए, आप ही नियाज दे दीजिए। वो आगे बढ़ता है और नियाज दे देता है। वो आगे आता है शख्स और फरमाता है कि आपने हाथों को बुलंद करके नियाज नहीं दिया, मेरे गाजी अब्बास की नियाज हाथों में बुलंद करके दी जाती है। एक मर्तबा जवाब सुनिएगा, फरमाया मुझे बुलाया और मुझे पहचानता भी नहीं, अरे मेरे हाथ करवाला में काट दिए गए, मैं गाजी अब्बास। हाँ दादारो, आज पुरसा दीजिए, आप पुरसे की मजलिस है, इस्तिकबाल अज़ा है। इमाम हुसैन करबला के करीब होते जा रहे हैं, आज आप पुरसा देने आए हैं, आज बीवी पुरसा लेने आई है, आप औरतों में बीवी आ जाती है। अल्लाह जाने आपके करीब जो है अली अकबर बैठे हो सीने पे बर्छी खाए हुए, आपके करीब हज़रत अब्बास आदू कटाए हुए बैठे हो, अल्लाह जाने आपके करीब औरत मोहम्मद बैठे हो, अल्लाह जाने औरतों में अरे शहजादी ज़ैनब चादर को लुटाए बैठी हो। हाँ दोस्तों, पुरसा दीजिए। और एक मर्तबा लौ मुहर्रम हुई, अब्बास अलमदार शब्बीर के पास आए, हाथों को जोड़ा, आका मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं और मैदान में मर जाऊं। मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरे होगी कि मेरा भाई कह रहा है मैं जाऊं और मर जाऊं। सुबह से लेकर अस्र तक तमाम जाते रहे, इमाम हुसैन की कमर टूट चुकी है, लेकिन जब कमर बनी हाशिम जाएगा तो इमाम हुसैन की कमर झुक जाएगी, खमीदा हो जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं और मर जाऊं। कहते जाओ जाओ, अपनी बहन ज़ैनब से तो इजाजत ले लो। खैमे में आए, शहजादी ज़ैनब फरमाती है कि बाबा ने फरमाया था कि तुम्हारे हाथों में रतन बांध दिए जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन आज मैं समझ गई, मेरा मुहाफिज जा रहा है, मेरे हाथों में रतन होंगे, शकीला को तमाशे ताज़ियाने मारे जाएंगे। अब्बास अलमदार बाहर आए, आका हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, कहा भैया जा रहे हो, मैं तो कहाँ रह जाऊंगा। अब्बास मुर्तजिस पे सवार हुए, मक्तल में गए, एक मर्तबा ऐसे जंग की, फरमाया तुमने मेरे कासिम के जनाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तुमने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी, तूने आनो मोहम्मद को मार दिया, और तलवार चलाते जाते थे, दुश्मन रुकता नहीं था। एक मर्तबा जाके नहरे कुरान पे कब्जा किया और वापिस लौट रहे थे, अलम तो हिचकोरे खाने लगा। एक मर्तबा एक गुट आया, अरे सहरा का लाल मुंह के बल सीट से जमीन पर आए, आवाज अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह बनावा सुननी थी। आका हुसैन की कमर टूट गई। अली अकबर को साथ लिए हुए, बेटा मुझे बता दे मेरा भाई गाजी अब्बास कहाँ है। करीब आए, देखा अब्बास के एक आंख में तीर थी। दोस्तों, एक कांटा चुभ जाता है तो आपको कितना दर्द होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहूँगा मौला हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। अरे अब्बास के आंख में तीर था, दूसरी आंख में खून जमा हुआ था। अब्बास अलमदार ने आका हुसैन से फरमाया मेरे आंखों से खून हटा दीजिए। खून को जैसे ही खून को हटाया, मौला अब्बास ने आका हुसैन की ज़ियारत की। फरमाया जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी आका, अब मैं जा रहा हूँ तो आपकी ज़ियारत करके जा रहा हूँ। मेरे लाशे को खैमों में न ले जाना, मैं पानी न पहुँचा सका। एक मरतबा परवाज़ कर गई, आका हुसैन ने अलम को उठाया, अब अलमदार नहीं आया, अलम आया। छोटे छोटे बच्चों के हाथों से पूजे छूटे, सकीना ने सीने पे हाथ मारा। अरे चचा अब्बास, मैं पानी नहीं तलब करूंगी, मेरे बाप मेरे चचा आ जाइए। दिखा दो दिल में
پلٹ دو میری تقدیر بنا دو میں بے کس و مجبور ہوں ناچار ہوں آقا مفلس ہوں تہے دست ہوں نادار ہوں آقا آلاب و مصائب میں گرفتار ہوں آقا اس واسطے نصرت کا طلبگار ہوں آقا عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو دل میرے پلٹ دو میری تقدیر بنا دو اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہ عالی محتاج کے داتا ہو تو بے کس کے ہو والی اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہ عالی محتاج کے داتا ہو تو بے کس کے ہو والی تم باب العوا اے جو زمانہ ہے سوالی تم باب العوا اے جو زمانہ ہے سوالی میں بھی ہوں گدا اور ہے دامن میرا خالی میں بھی ہوں گدا اور ہے دامن میرا خالی عباس کھٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو دن میرے پلٹ دو میری تقدیر بنا دو آقا شہ مظلوم کی توقیر کا صدقہ بیچارگی زینب دلگیر کا صدقہ آقا شہ مظلوم کی توقیر کا صدقہ بیچارگی زینب دلگیر کا صدقہ دربار میں روٹی ہوئی ہمشیر کا صدقہ دربار میں ٹوٹی ہوئی ہمشیر کا صدقہ ہر بیمار سے لپٹی ہوئی ہمشیر کا صدقہ عباس کھٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو دن میرے پلٹ دو میری تقدیر بنا عباس کھٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو دن میرے پلٹ دو میری تقدیر بنا دو